الحمدللہ علیہ وسلاتُ علیہ ولعنۃ علی مستحقها اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد آتیناکم سبعا من المثانی والقرآن الحکیم۔ ہم نے تمہیں 7 دی ہیں آیتیں اور ان کو 7 کو بار بار دہرایا ہے، یعنی 14 معصومین علیہ السلام کے لیے، اور پھر سورہ الحمد میں وہ 7 آیتوں والی صورت ہے اور پھر وہی قرآن کریم میں بار بار دہرایا گیا ہے۔ 14 معصومین کے ہاں بھی جو ہے وہ 7 نام ہیں اور وہی بار بار دہرائے گئے ہیں، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، اور اس کے بعد میں جعفر اور کاظم، اور باقی وہی محمد، وہی علی اور وہی حسن بار بار دہرائے گئے ہیں۔ تو اس طریقے سے 4 میں 7 کو، وہ 14 میں 7 کو 2 بار دہرایا گیا ہے۔ اسی پہ عمل کرتے ہوئے اللہ طول حیات دے، عمر نو عطا فرمائے، ہمارے شہر تبرکات، شہر ولا، شہر عزا، حیدرآباد دکن کی سرزمین سے ہمارے بزرگ، ہمارے شفیق، ہمارے کرم فرما، ہمارے مربی، ہمارے محسن جناب محمد مرتضیٰ علی مجاب صاحب کو، کہ جنہوں نے 14 کتابیں لکھی، 7 نثر میں اور 7 نظم میں۔ جو 7 نثر میں ہیں وہ مولا علی سے لے کے امام زمانہ تک ہمارے ائمہ کی معرفت پہ، قرآن کریم پہ اور مولا علی کی تعلیمات پہ جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، معرفت پہ کتابیں لکھی ہیں، وہ سب ایسا لگتا ہے کہ جو اسلامی دانشوری کی روایت ہے، یعنی سلسلۃ الذہب ہے، ایسے ایسے حروف جنہیں جو ہے وہ موتیوں کی طریقے سے پروئے ہیں، اور اس کے بعد میں جو انہوں نے مقتل پہ کام کیا ہے وہ سب اپنی جگہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے جو نوحے جس طرح سے لکھے ہیں، نوحے کی شاعری بہت آسان نہیں ہے، اس میں کس طریقے سے نوحے لکھنے ہیں، ان میں مطلع کا مصرع کیسے ہوگا، گردان کا مصرع کیسے ہوگا، ماتمی انجمن تک اگر وہ جائے تو پڑھانے والا کیسے پڑھے گا، اور اسے جو ہے وہ ہمارے ماتمی حلقہ کس طریقے سے لے گا، سامعین تک وہ کیسے جائیں گے، اور اس میں کس طریقے سے مصائب لکھے جائیں، یعنی ایسا ان کے نوحوں کو پڑھ کے لگتا ہے کہ جیسے ان کی آنکھوں میں دریائے فرات ہو اور ان کے سینے میں کربلائے معلیٰ ہو۔ اللہ سلامت رکھے ایسے بزرگوار کو۔ 14 کتابیں لکھنا 14 معصومین کی مناسبت سے، اور ہم تو یہی چاہیں گے کہ ان کو اللہ اتنی عمر عطا کرے کہ اسی طریقے سے 14 کتابیں جلدی سے اور ان کی منظر عام پہ، اور یقیناً ان کے پاس اتنا مواد ہے کہ انشاءاللہ وہ سب چھپ جائیں تو وہ ایک بڑا کارنامہ ہوگا، اور وہ ایک 14 کتابیں اور آ جائیں گی۔ یہ ایک خوبی یہ بھی ہے کہ یہ جو 14 کی کتابیں، 14 کی 14 کتابیں، یہ شرف کسی کو، چلو ایک کتاب آپ کبھی کربلا معلیٰ میں اجرا ہو جائے، لیکن یہ 14 کتابیں یعنی 7 نثر کی کتابیں اور 7 نظم کی کتابیں، ان کا اجرا یا تو نجف اشرف میں ہوا ہے یا کربلا معلیٰ میں ہوا ہے، یعنی یہ کتابیں بارگاہ اہل بیت علیہ السلام میں مقبول ہیں، اور جو اہل بیت کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں، مولا علی کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں، مولا حسین کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں، عوام میں ان کی مقبولیت ہر حال میں ہوگی۔ تو انہوں نے اس خلوص سے لکھا کہ مولا نے یہ موقع عطا کیا کہ ان کتابوں کا اجرا جو زمین کی جنتیں ہیں یعنی کربلا معلیٰ میں اور نجف اشرف میں کیا گیا، اور مولا نے اسے قبولیت کی سند عطا کی ہے۔ اور ان کے ساتھ ساتھ جو ان کے بیٹے، یعنی ان کے 3 بیٹے ہیں، مرثیہ خوانی تو سب کرتے ہیں، سوس خوانی سب کرتے ہیں، منقبت خوانی سب کرتے ہیں، لیکن یہ علی جان منتظر جو آسٹریلیا میں، جن کے ساتھ میں اس وقت موجود ہوں، یہ ان کی منہ بولتی کتاب ہے، یعنی کہ جو انہوں نے کاغذ پہ کتابیں لکھی ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن جو ایک وجود میں کتاب انہوں نے لکھی ہے جس میں معرفت اہل بیت ہے، وہ تربیت اپنی عطا کی ہے، وہ شعور اپنا عطا کیا ہے، وہ سلیقہ اپنا عطا کیا ہے، جو ان کے خون کی طہارت ہے وہ اس کو جس طریقے سے یہ آگے بڑھا رہے ہیں، عشق اہل بیت علیہ السلام کو اگلی نسل تک منتقل کرنے کا جو ثبوت انہوں نے اپنے ایسے یعنی کہ ان کے نقش قدم پہ چلنے والے اور عشق علی میں ڈوب کے زندگی بسر کرنے والے، جو ان کو پیار ہے کربلا کی زیارت سے، جو ان کے پیار ہے نجف کی زیارت سے، جو ان کو عشق ہے، جو ان کو منقبت سے محبت ہے، جو ان کو نوحوں سے محبت ہے، جس طریقے سے یہ ذکر اہل بیت کرتے ہیں، جس طریقے سے یہ فضائل پڑھتے ہیں، جس طریقے سے یہ مصائب پڑھتے ہیں، مولا ان کو سلامت رکھیں اور اپنے والد کے نقش قدم پہ آگے چلتے ہوئے اپنے بچوں میں یہ عشق اہل بیت کو اسی طریقے سے منتقل کرتے رہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ جو کارنامہ ان کے والد گرامی نے انجام دیا ہے وہ ان کی زندگی کے لیے وظیفہ حیات اور آخرت کے لیے سرمایہ نجات ہے، اور اسی طریقے سے ان کی نسل میں بھی مودت کا یہ سفر اسی طرح سے جاری و ساری رہے۔ آمین۔